السلام علیکم۔ سوبیرا والوں کو ایک جگہ بٹھایا گیا جبکہ تشتہ والے پورے جہاز پر دندناتے پھر رہے تھے، اور جان سموئل اور اس کے ساتھیوں کو خصوصاً پیلے لباس پہنا دیے گئے تھے تاکہ وہ تشتہ والوں کے لیے شناخت بن جائیں اور کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونے پائیں۔ اور لابون کا یہ کہنا درست ہی ثابت ہوا کہ جب خشکی کی لکیر قریب آئی تو رات کے اندھیرے تا حد نگاہ پھیل چکے تھے، اور اندھیری رات کی سیاہی میں وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب لابون کے حکم پر جہاز کو لنگر انداز کر دیا گیا، لیکن یہ رات بھی سونے کی رات نہیں تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد تردانہ والے اپنی سرزمین کے قریب پہنچے تھے، اور اس وقت در حقیقت شبان کی کیفیت بھی عجیب تھی۔ اس کے جسم میں انیٹھن ہو رہی تھی، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس کی زمین ہے۔ یہاں سے اس کا آغاز ہوا جبکہ انتہائی حیرت ناک طور پر وہ سمندر کی آغوش میں سفر کرتا ہوا مچھیروں کی ان بستی تک پہنچا، اور مچھیروں نے اسے اپنوں میں سمجھ لیا۔ لیکن کتنی حیرت ناک بات ہے، اور یہاں اس انوکھی سرزمین میں اس کا اپنا کیا مقام ہوگا؟ یہ سب سوچنے کی بات تھی۔ سینڈرا نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور شبان کے قریب پہنچ گئی۔ شبان، یہ تمہاری میرے باپ کی بستی ہے۔ یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق میرے باپ سے ہے، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ نہ میں ذہنی طور پر ان سے واقف ہوں اور نہ تم۔ ہاں سینڈرا، لیکن خیال رکھنا شبان، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں جو ہمارے لیے خوفناک ہو۔ میں خیال رکھوں گا، شبان نے آہستہ سے کہا۔ وہ بدستور سحر کی سی کیفیت میں گرفتار تھا۔ ادھر سوبیرا اور تشتہ والے ساری رات نہیں سوئے تھے اور ساحل پر اترنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ تب سورج خدا خدا کر کے نکلا، اور اس طرح سورج کا انتظار شاید ہی کبھی کسی کو رہا ہوگا جس طرح اس وقت اخناتون والوں کو تھا۔ اور اخناتون کے انجن ایک بار پھر سے چلا دیے گئے۔ لنگر اٹھانے کے بعد اخناتون نے ساحل کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تب شبان، جان سموئل اور دوسرے اجنبی لوگوں نے دیکھا کہ پیلے رنگ کی لکڑی کی انوکھی ساخت کی کشتیاں سمندر میں بکھر گئی ہیں۔ ان کی تعداد بے پناہ تھی۔ شبان کو وہ لمحات یاد آنے لگے جب ایک رات انہوں نے سمندر میں انوکھی ساخت کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں دیکھی تھیں جو اوشن ٹرائیر کی طرف سے اخناتون پر حملہ آور ہونے آئی تھیں۔ پیلی کشتیوں کی تعداد بے پناہ تھی، اور پھر وہ پھولوں کے انبار میں بھی نظر آنے لگے جن کا رنگ پیلا تھا، اور لابون نے انگلی سے اس جانب اشارہ کیا۔ چنانچہ جان سموئل اور اس کے ساتھی اخناتون کا رخ تبدیل کرنے لگے، اور اخناتون آہستہ آہستہ ساحل سے قریب ہونے لگا، یعنی ایک ایسی جگہ تک جہاں سے لنگر انداز کیا جا سکے۔ پیلی کشتیاں اخناتون سے دور ہی دور تھیں، اور اس پر انسان نظر آ رہے تھے، سمندروں کے آخری سرے پر، اس جگہ جہاں دنیا والے پہنچنے کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ انوکھی آبادی کے انوکھے لوگ دور دور سے اخناتون کو دیکھ رہے تھے۔ اخناتون والے ان کی شکلیں نمایاں طور پر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھولوں کے اس انبار کے پاس بھی بے شمار افراد نظر آ رہے تھے جو استقبالیہ انداز میں ہاتھ ہلا رہے تھے، اور پھر اخناتون لنگر انداز ہو گیا۔ کشتیاں تیار ہوئیں۔ تمام لوگوں کو کشتیوں میں سوار کرانے کے بعد لابون انہیں اپنی رہنمائی میں ساحل کی جانب لے چلا۔ پیچھے سے پیلی کشتیاں بھی آ رہی تھیں، اور یقینی طور پر سب کو ساحل پر ایک دوسرے سے گلے ملنا تھا۔ لابون کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ شبان اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ دوسری سمت گارتھا ورتھا اور ان کے عقب میں سینڈرا اور پروفیسر بیرن تھے۔ کشتیاں آہستہ آہستہ ساحل کے قریب پہنچیں، اور جب لابون نے ساحل پر قدم رکھا تو دفعتاً ہی وہ دہشت سے سکڑ کر رہ گیا۔ استقبال کرنے والوں کے چہرے پر استقبالیہ تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک خوفناک سی کیفیت تھی۔ لابون کے حلق سے بے اختیار نکلا، آہ سوبیرا، سوبیرا والے، دھوکہ ہو گیا، زبردست دھوکہ ہو گیا۔ یہ استقبال کرنے والے تشتا کے نہیں، سوبیرا کے لوگ ہیں۔ آہ ہمارے دشمن، ہمارے دشمن۔ سننے والوں پر بجلی سی گر پڑی۔ لابون کے الفاظ پگھلا ہوا سیسا تھے جو بہت سے کانوں کو زخمی کر گئے۔ سب کی پھٹی پھٹی آنکھیں یہ منظر دیکھ رہی تھیں، اور سوبیرا والے ساحل پر منتشر ہو گئے تھے۔ لابون نے سرگوشی کے انداز میں کہا،
بہت چالاکی سے کام لیا ہے۔ آخری لمحات میں آخری لمحات میں ہم دھوکہ کھا گئے۔ سنو میرے تمام ساتھیوں، غور سے سنو، خبردار کوئی شخص جذباتی ہونے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارا پلان عارضی طور پر فیل ہو گیا ہے اور ہم سبیرا والوں کی ذہانت کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن اب ہماری ذہانت یہی ہے کہ ہم ان کے درمیان رہ کر اپنی زندگی بچائیں۔ اس لیے کوئی جدوجہد نہ کرے، اور میں تمہارے سربراہ لابون کی حیثیت سے تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ جب تک میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں، کوئی حرکت نہ کرے، بلکہ صرف ان حالات کا تجزیہ کرے جو اب ہمیں پیش آنے والے ہیں۔ گارتھا، شبان، پروفیسر بیرن وغیرہ سب کے سب ساکت و جامد تھے۔ شبان کے ہونٹوں پر البتہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ انسان دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی گوشے میں ہو، اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں جن سے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے اور اپنی بقا، اپنی برتری کا سامان پیدا کر سکتا ہے۔ تمام کشتیاں ساحل پر پہنچ گئیں۔ پیچھے سے آنے والوں نے اب اپنا اصل روپ دکھایا اور اخناتون سے اترنے والوں کے عقب میں پہنچ کر ان پر نگاہ رکھنے لگے۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگر اخناتون سے اترنے والے کوئی پیش قدمی کریں تو وہ کس رد عمل کا اظہار کریں گے۔ سوبیرا والے اب ظاہر ہو گئے تھے، اور کچھ دیر کے بعد جب اخناتون سے اترنے والے سب ایک جگہ جمع ہو گئے تو ایک نوجوان شخص نمودار ہوا جو اچھی شکل و صورت کا مالک تھا۔ جسم پر گوشت کے تودے جمے ہوئے تھے اور قد اتنا لمبا تھا کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ گارتھا کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر ایک عجیب سی نشیلی کیفیت بیدار ہو گئی۔ وہ محبت بھری نظروں سے اور پراشتیاق انداز میں اس آنے والے کے تن و توش کو دیکھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی ماہر سنگ تراش نے پتھر کا ایک ایسا مجسمہ تراش دیا ہو جس میں خود بخود زندگی دوڑ گئی ہو۔ اس کے عضو کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو اس کے پیروں کی جنبشوں سے ہلتا ہو۔ فولاد کی مانند یہ شخص ان کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے ایک قطار پر نظر ڈالی، پھر مسکرا کر بولا، میرا نام ٹیلان ہے اور سوبیرا کے معزز بزرگوں نے مجھے سوبیرا والوں کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی ہے۔ سو اے لوگو جو ایک عجیب و غریب سفر سے آئے ہو، اور یقیناً تمہارا علم مجھ سے برتر و اعلیٰ ہے، میں ایک ناچیز انسان ہوں، تمہارے علم کے سامنے بالکل بچہ، لیکن جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے اس کے تحت میں ابتدائی احکامات نافذ کرتا ہوں، اور اس بات کا خواہش مند ہوں کہ ہر شخص یہ حکم اس لیے مانے کہ یہ میرا نہیں بلکہ سوبیرا کے ان بزرگوں کا ہے جنہوں نے مجھے ان کے الفاظ تم تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ میں ان کو بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا جو تشتہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرے معزز ہم وطنوں، تم لوگ جو بھی اختلاف رکھتے ہو وہ بزرگوں کا اختلاف ہے۔ ہم نوجوانوں کا پیدا کیا ہوا نہیں، لیکن ذمہ داریاں ہر شخص خوبی سے نبھانے کا پابند ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارے لیے کوئی مناسب فیصلہ نہ ہو جائے اپنے آپ کو پرامن رکھو، ورنہ مجھے اجازت ہے کہ ہر سرکشی کرنے والے کو فنا کر دوں، اور یہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ ہم تردانہ میں زندگی چاہتے ہیں، موت نہیں۔ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ التجا ہے اپنے معزز بزرگوں سے کہ مجھ سے تعاون کریں۔ سوبیرا والے الگ ہو جائیں، تشتہ والے الگ ہو جائیں، اور اس کے بعد ان میں سے ایک حصہ قیدیوں کا ایک سمت ہوگا اور دوسرا دوسری سمت ہوگا، لیکن سوبیرا والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ قیدی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بزرگ ان کی شناخت کریں گے، اور اس شناخت کے بعد انہیں ان کا وہ اعلیٰ ترین مقام دیا جائے گا جو ان کا حق بنتا ہے، اور میری اس بات کو غلط انداز میں محسوس نہ کیا جائے۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ شبان دلچسپی سے یہ سوچ رہا تھا کہ لابون نے اس پر بے حد اعتماد کیا ہے اور یقیناً وہ اس سے کسی بہتری کا خواہاں ہوگا۔ شبان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن ہوا یہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان لوگوں کی آنکھوں میں خاص قسم کے شیشے لگے ہوئے ہوں جو تشتہ اور سوبیرا والوں کی فوری شناخت کر لیں۔ وہ رکے تو صرف چند افراد پر، جیسے گارتھا، سینڈرا وغیرہ وغیرہ، یا پھر کیپٹن جان سیموئل اور اس کے ساتھی ان کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ چنانچہ وہ اس سلسلے میں اپنے سربراہ سے مشورے لینے لگے۔ تب ٹیلان نے کہا، اور جن کا تعلق میری رائے کے مطابق اس انوکھی دنیا سے ہے جس کی کہانیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عارضی طور پر وہ باقی لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ پروفیسر بیرن نے بے بس نگاہوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔
سینڈرا کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ تب پروفیسر بیرن کی نظریں شبان کی جانب اٹھ گئیں اور اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، شبان، تم اس وقت ہمارے لیے مصیبتوں کا سب سے قیمتی حل ہو۔ براہ کرم سمجھداری سے کام لینا اور اس برے وقت کو ہم پر سے ٹالنا۔ شبان نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور اس کے بعد ان لوگوں کا قید خانہ متعین کیا گیا جو ساحل سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ درخت نظر آ رہے تھے جو اتنے خوش رنگ سبز تھے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ایسی ٹھنڈک دوڑ جائے جو انہیں روشنی ہی روشنی بخش دے۔ مجموعی طور پر یہ سرزمین بے حد خوبصورت تھی۔ اطراف میں احاطہ تعمیر کیا گیا تھا اور یہ ایک عجیب و غریب رسی سے بنایا گیا تھا جو چمکدار تھی اور جس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ رسی درختوں کے تنوں سے کس کر باندھ دی گئی تھی اور ایسی گرہیں لگائی گئی تھیں اس میں کہ دیکھی نہ جا سکیں اور وہ ایک سطحی ٹکڑا معلوم ہو، اور یہ درختوں کا سلسلہ جو دونوں سمت سے دور تک چلا گیا تھا بڑا وسیع تھا اور اس کا سامنے کا حصہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس قید خانے پر کیوں اعتماد کیا گیا تھا، اور جب اخناتون سے اترنے والوں کو اس علاقے میں پہنچایا گیا تو یہ خیال نہ رکھا گیا جیسے کہ ٹیلان نے کہا تھا، یعنی سب اسی جگہ پہنچا دیے گئے، اور ہوا یوں کہ وہ سب ایک دوسرے میں شامل ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ سوبیرا والے خود بھی ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ پروفیسر بیرن نے کسی قدر حیران لہجے میں لابون سے کہا، ٹیلان نے تو کہا تھا کہ سوبیرا والوں کو الگ رکھا جائے گا۔ لابون نے کوئی جواب نہیں دیا اور پرخیال انداز میں گردن ہلا کر خاموش ہو گیا۔ پروفیسر بیرن پھر بولا، مسٹر لابون، کیا ہم لوگ ایک بڑی غلطی کا شکار نہیں ہوئے ہیں؟ لابون نے سوالیہ نگاہوں سے پروفیسر بیرن کو دیکھا اور کسی قدر خشک لہجے میں کہا، آپ کا کیا خیال ہے مسٹر بیرن؟ کیا ہم نے کوئی ایسی جان بوجھ کر غلطی کی جو فطرت سے مختلف ہو؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ انہی لوگوں نے چالاکی کا ثبوت دیا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے یہ اپنی ذہانت الگ رکھتے ہیں اور تردانہ سے دور کے لوگ تو نہیں ہیں یہ۔ بنیادی طور پر اگر میری رائے پوچھی جاتی تو میں ہمیشہ اس بات سے اختلاف کرتا کہ تردانہ کی ذہانتیں منتشر ہوں، لیکن ایسا ہو گیا اور ایسا نہ ہونے دینا کسی ایک فرد کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہماری اس حسین سرزمین پر نہ جانے کیسے کیسے عذاب نازل ہو گئے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ میں یہ سوچتا ہوں، طویل عرصے کے بعد میں نے بھی اپنی سرزمین کا رخ کیا ہے، اور وہ جو میرے منتظر ہوں گے ابھی اس احساس کا شکار ہوں گے کہ شاید ہم ان کے درمیان پہنچ جائیں، اور جب انہیں علم ہوگا کہ ہم آ گئے ہیں لیکن سوبیرا کے قیدی ہیں تو ان پر کیا گزرے گی؟ اس وقت میں کسی مشن کا سربراہ نہیں بلکہ ایک عام انسان ہوں جو اپنی سرزمین پر پہنچنے کے بعد اپنی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکا ہے۔ کوئی ایسی تدبیر، کوئی ایسی تجویز کہ ہم واقف رہیں سوبیرا والوں کے عمل سے اور یہ اندازہ ہو جائے ہمیں کہ آنے والے وقت میں یہ ہمارے لیے کیا ارادے رکھتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص اپنی سرزمین پر پہنچ چکا تھا سوائے ان افراد کے جن کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، چنانچہ کوئی ایسی تجویز ہر شخص کے ذہن سے قبول کی جا سکتی تھی جو ہماری بقا کا باعث بن جائے۔ لابون چونکا اور اس نے شبان کی طرف دیکھا، پھر وہ سرگوشی کے انداز میں پروفیسر بیرن سے بولا، بیرن، یہ نوجوان لڑکا اب تک ہمارا معاون رہا ہے جبکہ اس کا تعلق سوبیرا سے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسے اپنا ترجمان بنا لیں تو کیا یہ سب سے بہتر نہیں ہوگا؟ اگر یہ الفاظ اس سے نہ بھی کہیں جائیں تب بھی وہ ہمارا ترجمان ہوگا۔ آپ کو اس پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ ہاں، عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے وہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دنیا میں اس کی پرورش ہوئی ہے اس کا بہترین پہلو اس نے حاصل کیا ہے۔ مسٹر بیرن، کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے یہ وقفہ زیادہ طویل نہ ہو، وہ سوبیرا والوں میں پہنچ جائے گا۔ اگر اس سے بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں، پروفیسر بیرن نے کہا، اور اس کے بعد چند لمحات وہ سوچتا رہا۔ پھر اس نے سینڈرا کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا اور کہنے لگا، سینڈرا، کچھ اہم باتیں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس وقت شبان سے یہ گفتگو تم کرو، میری طرف دوسروں کی نگاہ ہے جبکہ تمہیں مشکوک نگاہوں سے نہیں دیکھا جا رہا۔ پروفیسر بیرن سینڈرا کو بتاتا رہا کہ اسے شبان سے کیا باتیں کرنی ہیں۔ شبان بھی اس وقت اتفاق سے تنہا ہی تھا۔ گارتھا کافی دور نکل گئی تھی اور اپنے اس دائرے میں مختلف جگہوں سے جائزے لیتی رہی تھی۔
شیطان عورت یقیناً کسی گہری سوچ میں تھی اور اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا تصورات پک رہے تھے۔ سینڈرا شبان کے پاس پہنچ گئی۔ شبان زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سینڈرا کو دیکھ کر مسکرایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سینڈرا بیٹھ گئی۔ ہمارا نیا قید خانہ، شبان بولا۔ تمہارا نہیں، ہمارا۔ ہاں، ماحول اچانک اور اس انداز میں بدلا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شبان، اگر تم تشتہ کے قیدی ہوتے تو تمہیں تشتہ والے کبھی اس بات کو نظر انداز نہ کرتے کہ تم نے اخناتون پر ان کی مدد کی۔ ویسے بھی تم نے محسوس کیا ہوگا کہ لابون تمہیں کیسی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تم جو کہنا چاہتی ہو کھل کر کہو۔ ہو سکتا ہے ہمیں تفصیلی گفتگو کے لیے زیادہ وقت نہ مل پائے۔ شبان، ہمارا مستقبل کیا ہے؟ تم سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس دنیا کی فرد نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا باپ میرے لیے ماں کا درجہ بھی رکھتا ہے، اور جن حالات کا شکار میرا باپ ہوا وہ میرے اپنے ہی حالات ہیں، اور میں اپنے آپ کو ان سے منفرد نہیں پاتی۔ موجودہ وقت ہمارے لیے بدترین لمحات کا حامل ہے، اور اتفاق سے تقدیر نے تمہیں وہ طاقت بخش دی ہے کہ تم ہماری بھی معاونت کرو۔ شبان، یہ دو قبیلوں کا جھگڑا ہے جو ایک انوکھی دنیا میں اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ تم لاکھ اپنے آپ کو جہاں سے آئے ہو وہاں سے مختلف تصور کر لو، لیکن جو چیز تمہارے خمیر میں بسی ہے، کیا تم اسے بھول جاؤ گے؟ سینڈرا مختصر: میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں ہمیں بہت کم وقت ملے گا۔ شبان، تم سوبیرین ہو اور جلد ہی تمہیں یہاں کے اقتدار میں شامل کر لیا جائے گا۔ کسی بھی لمحے یہ مت سوچنا کہ ہم لوگ تم سے الگ ہیں۔ ہمارے لیے جو بہتر کر سکتے ہو وہ تمہیں کرنا ہے۔ اس وقت ماحول تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم مجھ سے اس بات کی توقع رکھتی ہو سینڈرا کہ میں تم سب کے لیے نقصان کی بات سوچوں گا؟ بالکل نہیں، لیکن تمہیں ہوشیار کر دینا ضروری ہے۔ کیا پروفیسر بیرن نے کوئی تجویز بھیجی ہے تمہارے ذریعے؟ تجویز نہیں، صرف پیغام بھیجا ہے کہ ہمیں ان لمحات میں تمہاری ضرورت ہے۔ اطمینان رکھو، ماحول کا کچھ جائزہ لینے کے بعد جو کچھ مجھ سے بن پڑے گا میں ضرور کروں گا۔ اور سینڈرا اس کے بعد اطمینان سے اٹھ گئی، کیونکہ گارتھا اس سمت آتی نظر آئی تھی۔ وہی انداز، وہی چال ڈھال۔ سینڈرا وہاں سے آگے بڑھ گئی تو گارتھا اسی کے انداز میں شبان کے نزدیک آ کر بیٹھ گئی، مسکرا کر اسے دیکھا اور کہنے لگی، تو وقت نے تمہیں ان سب پر فوقیت دلا دی، سمندر کے بیٹے۔ کیا میں نے غلط کہا؟ ہاں، ابھی تمہارے یہ الفاظ غلط ہیں۔ نہیں، میری آنکھیں بہت دور تک دیکھتی ہیں۔ اور سنو شبان، لگ رہا ہے کہ وقت بہت مختصر ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ تمہیں عزت و احترام کے ساتھ کہیں اور لے جائیں گے۔ یہ انوکھی دنیا بڑی دلکش ہے، اور شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑنے کے باوجود اس میں اسی طرح دلچسپی لے رہی ہوں جیسے لی جا سکتی ہے۔ مگر ڈیئر شبان، تمہیں کچھ اہم باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لابون کو میں نے دلاسا دیا ہے اور اس سے کہا ہے کہ جو کچھ میں بن پڑتا ہے کروں گی، اور ایسے حالات پیدا کروں گی کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اس کی ذمہ داری تم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں خیال رکھنا ہوگا۔ ادھر میں لابون کے ساتھ ہوں اور لابون کے ساتھ ہی رہوں گی، کیونکہ یہ ازحد ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کسی طرح تشتہ والوں کو برتری حاصل ہوئی تو وہاں تمہارا تحفظ کرنے والا کوئی ہوگا، یعنی میں، اور اگر سوبیرا والے حاوی رہے تو ادھر سے حالات کو سنبھالنے والے تم ہو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ لابون ہمارے بہت زیادہ کام آ سکتا ہے، تم یہاں میں وہاں، اس طرح صورتحال بہت عمدہ ہو جائے گی۔ شبان ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، میڈم گارتھا، شاید آپ اس دنیا کی سب سے ذہین خاتون ہیں۔ شکریہ شبان، یہ الفاظ میرا دل بڑھاتے ہیں۔ اور ہاں، آخر میں ایک ذاتی بات ضرور کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ یہ لڑکی تمہارے بہت قریب دیکھی جاتی ہے۔ یہاں اس نئے ماحول میں اس سے بہت زیادہ قربت کا اظہار مجھے پسند نہیں ہے، ذرا خیال رکھنا۔ شبان ہنس کر خاموش ہو گیا تھا۔ گارتھا کے لیے اس کے دل میں نفرت کا احساس اور زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ عورت کی اقسام میں سب سے بدترین عورت تھی۔ شبان نے تو مشرق دیکھا تھا، جہاں عورت کا ایک معیار تھا، محبت اور پاکیزگی کا ایک تصور تھا، جو اس عورت کے وجود میں آ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ جب رات ہوئی تو کچھ لوگ سفید سفید ہاتھی دانت جیسی کسی چیز سے بنے ہوئے تھالوں میں
کچھ لے کر آئے اور انہوں نے یہ اشیاء ان لوگوں کو پیش کر دیں۔ ایک عجیب سی ہلکے پھلکے رنگ کی تھی، لگتا تھا جیسے کسی لمبی شاخ کے گول کٹے ہوئے ٹکڑے ہوں۔ ان تمام چیزوں کو قبول کر لیا گیا، لیکن شبان نہیں جانتا تھا، سینڈرا علم نہیں رکھتی تھی، جان سموئل اور اس کے ساتھی بھی اس سے ناواقف تھے۔ جب یہ ٹکڑے انہیں پیش کیے گئے تو جان سموئل نے ہی سب سے زیادہ حیرانی سے کہا، یہ کیا ہے اور ہم اس کا کیا کریں؟ میں بتائے دیتا ہوں۔ پروفیسر بیرن نے جان سموئل کی مدد کی۔ یہ غذا ہے۔ بہت عرصے سے ہمارے جادوگر اس مشکل پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ غذائی قلت، کم جگہ، زیادہ آبادی، ان مشکلات کا اظہار کرتی تھی کہ جیسے جیسے آبادی بڑھے گی، غذا کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جائے گا۔ زمین کی وسعتیں اتنی نہیں ہیں کہ اس بے پناہ آبادی کو رہائش بھی مہیا کریں اور اس کا غذائی مسئلہ بھی پورا کر دیں۔ جادوگر ان کوششوں میں تھے کہ وہ کون سا ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے جو جسموں کی بقا کے لیے غذا کا مسئلہ بھی حل کر دے اور زمین کی وسعتیں بھی کم نہ ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایک مؤثر منصوبہ تھا جس پر عمل کیا جا رہا تھا اور یقیناً یہ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ میں اس کے بارے میں معلوم کیے لیتا ہوں۔ غذا پیش کرنے والے ایک شخص سے پروفیسر بیرن نے کچھ دیر گفتگو کی اور اس کے بعد جان سموئل کو بتایا، میرا اندازہ بالکل درست ہے۔ یہ بات تمہاری دنیا کے ماہ و سال کے مطابق تقریباً 200 سال پرانی ہے کہ یہ لوگ غذا کے مسئلے پر قابو پا چکے ہیں اور اب بالکل مطمئن ہیں، جس کا اندازہ تم ان کی صحت، چستی اور مستعدی سے لگا سکتے ہو۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہمارے جادوگروں نے اسی بنیاد پر جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں سوچا اور ایسی جڑی بوٹیاں سمندر سے حاصل کیں جن کی مدد سے انہوں نے یہ نادر شے تیار کی۔ یہ ایک ٹکڑا تقریباً 1 ماہ کے لیے تمام جسمانی ضروریات پوری کرنے کو کافی ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑنے پر پانی پیا جا سکتا ہے تاکہ جسم میں پانی کی مقدار قائم رہے۔ ویسے پانی بھی اس میں کافی حد تک شامل کیا گیا ہے۔ یہ ٹکڑا کھانے کے بعد جسم 1 ماہ تک اپنی غذائی ضروریات پوری کرتا رہے گا۔ اس کے معدے میں تحلیل ہونے کا وقفہ وہی ہے جس طرح 24 گھنٹے میں 3 بار غذا کھائی جاتی ہے۔ اس قسم کا انتظام رکھا گیا ہے اس ٹکڑے میں کہ یہ مخصوص وقت میں تحلیل ہو اور جسمانی نظام کو وہ قوتیں فراہم کر دے جس کا وہ ضرورت مند ہے۔ یوں ہوتا ہے کہ ہر ماہ کا آخری دن یہاں یوم عیش تصور کیا جاتا ہے اور ہر ماہ 3 دن کی چھٹی ہوتی ہے، 2 دن اہتمام کے لیے اور تیسرا دن یوم عیش ہوتا ہے۔ اس دن وہ اپنی تمام خواہشوں کی تکمیل کرتے ہیں، جو مختلف لذت دار اشیاء کا استعمال ہوتا ہے، اور بس اس کے بعد 1 مہینہ اسی سکون سے گزرتا ہے۔ یہ ٹھوس غذا استعمال کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں ڈیئر جان سموئل کہ تمہاری دنیا کو اس شہر کی اشد ضرورت ہے۔ وہاں آبادی کے بڑھنے کی جو رفتار ہے اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہت مختصر وقت جا رہا ہے جب قدرتی آفات کے تحت شدید غذائی قلت، زمینوں کی کمی، وسائل کا نہ ہونا ایک بدترین بحران کا آغاز کرے گا اور تمہاری دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی غذائی قلت کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ اتر جائے گی۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ ایک نگاہ جائزہ لے لو تو اندازہ ہو جائے گا۔ ہم نے اس مشکل پر قابو پانے کے لیے یہ طریقہ کار کامیابی سے ایجاد کر لیا ہے۔ جان سموئل اور اس کے ساتھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے پروفیسر بیرن کو دیکھ رہے تھے۔ جان سموئل نے لرزتی آواز میں کہا، یہ تو انسانی مشکلات کا سب سے بڑا حل ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ تمہاری دنیا کے انسان بنیادی طور پر صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، سوائے چند ناموں کے، اور کوئی ایسا نام میری طویل ترین زندگی میں جو میں نے تمہاری دنیا میں گزاری سامنے نہیں آیا، جس نے صرف انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا ہو۔ تباہ کن ہتھیاروں کی ایجاد میں وہ لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے گئے، لیکن انسانوں کی بقا کے لیے چند ہی افراد نے کام کیا۔ اگر موقع اور زندگی ملی تو یقیناً میں یہ کوشش کروں گا کہ تمام تر معلومات حاصل کروں اور پھر تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ ادھر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ہی ایک دلدوز چیخ نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جان سموئل کا ایک آدمی تھا جو ان رسیوں کے قریب پہنچ گیا تھا جو احاطے کی شکل میں درختوں کے تنوں سے باندھ دی گئی تھیں۔
غالباً اس نے انہیں چھو کر دیکھا تھا۔ ایک تیز چمک ہوئی تھی اور اب اس شخص کے بدن کی راکھ آہستہ آہستہ زمین پر ڈھیر ہو رہی تھی۔ چیخ اسی کی تھی، لیکن اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی چیخے تھے۔ چند مقامی محافظ آگے بڑھے اور انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا، قید خانہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی تفتیش کی جائے۔ یہ رسیاں آسمان پر چمکنے والی بجلی کے اشتراک سے بنی ہیں، اور وہ بجلی ان میں دوڑ رہی ہے۔ انہیں چھونے والا ہر شخص خاکستر ہو سکتا ہے۔ اس کا خیال رکھا جائے۔ جان سموئل کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اس کا ایک ساتھی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے شبان سے کہا، تم لوگ اپنی دنیا میں آ گئے۔ بہت عظیم ہے تمہاری دنیا، ہر دولت سے مالا مال، لیکن یہ ہماری دنیا نہیں ہے۔ تم میں سے کچھ تشتہ والے ہیں، کچھ سوبیرا والے۔ ہم کون ہیں؟ ہمارا کیا ہوگا؟ جان سموئل بلک بلک کر روتا رہا تھا۔ شبان نے آہستہ سے کہا، جان سموئل، میں نہیں کہہ سکتا کہ آنے والا وقت مجھے کیا حیثیت دے گا، لیکن اگر مجھے اختیار ملا، میری آواز سنی گئی، میرے دوست، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے واپسی کے انتظامات بے شک کروں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اپنی زندگیاں یوں نہ کھونا جیسے تمہارا ایک ساتھی فنا ہو گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوگا جان سموئل۔ اپنے آپ کو اپنے آپ تحفظ دینا۔ میری بات پر غور ضرور کرنا۔ یہ نہ سوچنا کہ یہ ایک لمحاتی دلاسا ہے۔ جان سموئل بہت دیر تک روتا رہا تھا۔ غذا کے وہ ٹکڑے سب کے لیے عجیب تھے، لیکن سب نے ہی استعمال کیے۔ اسد شرازی، دردانہ اور وہ دنیا صرف ایک کہانی تھے، ایک ایسا خواب جو دلکش تھا، لیکن اس کے بعد جاگنا لازمی ہوتا ہے۔ سبز چاند آسمان پر نمودار ہو گیا، اور سبز چاندنی نے ان سرسبز درختوں کو اتنا روشن اور اتنا حسین بنا دیا کہ جان نکل جائے۔ دن کی روشنی میں تشتہ اور سوبیرا والوں کی شناخت کا کام شروع ہو گیا۔ یہ بات بڑی متاثر کن تھی کہ کسی نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ جو تشتہ کے لوگ تھے، لابون سمیت الگ کھڑے ہو گئے۔ پروفیسر بیرن نے سینڈرا کو اپنے نزدیک کھڑا کیا تو ٹیلان نے اس کے بارے میں سوال کر ڈالا، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تشتہ کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے۔ اس کی ماں کون تھی؟ اس دنیا کی باشندہ جہاں میں نے اپنی زندگی کا وقت گزارا۔ اسے تشتہ قرار دیا جائے۔ ٹیلان نے رخ تبدیل کر لیا۔ سوبیرا کے لوگوں کو اس نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، اور پھر اس کی نظریں شبان پر آ رکیں۔ ایک بوڑھے شخص نے اس سے کہا، اور یہ نوجوان کون ہے؟ یہ سوال ٹیلان نے شبان سے کیا تو شبان مسکرا کر بولا، میں خود اپنی شناخت کرنے سے معذور ہوں۔ عظیم ٹیلان، لوگ مجھے سوبیرا کا بیٹا کہتے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ میرے ماں باپ سوبیرا ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ فوراً ہی ایک ایسے شخص نے جس نے اخناتون پر سفر کیا تھا، قیدی کی حیثیت سے، اور جو سوبیرا کا باشندہ تھا، اعتراف کیا، عظیم ٹیلان، یہ شخص ذہنی طور پر سوبیرا کا باشندہ نہیں ہے، کیونکہ دوران سفر جب اخناتون نامی جہاز پر ہم لوگ قیدیوں کی حیثیت سے تشتہ کی غلامی کر رہے تھے، یہ تشتہ والوں میں شامل تھا، اور اس نے ان کے تحفظ کے لیے ایک عظیم قدم اٹھایا تھا۔ ٹیلان نے اس شخص کو قریب بلایا اور پوچھا، وہ کیا قدم تھا؟ اس نے آزادی پا کر ان کے ساتھ شامل ہونے کا مظاہرہ کیا اور انہی کے ساتھ رہا جبکہ ہم سب قیدی تھے۔ ٹیلان کے ساتھ آنے والا شخص بولا، ایسے کسی شخص کو ہم سوبیرا والا نہیں کہہ سکتے۔ یہ فیصلہ بزرگوں کا کام ہے، اور میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مائی ماچی فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور غراتے ہوئے لہجے میں بولی، وہ حماقتیں مت کرو تم لوگ جو تمہارے درمیان پھوٹ ڈلوا دیں اور اس کا نتیجہ تباہی ہو۔ جس دنیا سے یہ لوگ آئے ہیں وہ بہت خوفناک ہے، اور تباہی اس کا شوق۔ احمق نہ بن چھوٹی عمر کے لڑکے، حقیقتوں کو پہچاننے کے لیے آنکھ نہیں رکھتا تو؟ کس نے تجھے حق دیا ہے کہ سوبیرا کا نمائندہ بنے اور اپنے آپ کو وہاں کا بڑا کہے؟ ٹیلان کے چہرے پر غصے کا کوئی تاثر نمودار نہیں ہوا۔ اس نے مسکراتی نگاہوں سے مائی ماچی کو دیکھا اور بولا، تو میری بزرگ ہے، اور مجھ پر لازم ہے کہ تیرے اس غصے کا سبب پوچھوں، یہ معلوم کروں تجھ سے کہ اس کی وکالت تو کیوں کر رہی ہے۔ میں وکالت نہیں کر رہی، اس احمق نے اپنی کم نظری کا ثبوت دیا ہے اور ایک ایسے شخص پر یہ الزام لگایا ہے
جس نے آج اسے اس کی سرزمین پر لا کھڑا کیا ہے، ذرا پوچھ اس سے کیا کیا تھا شبان نے؟ کیا وہ تشتہ والوں کا قیدی نہیں تھا؟ لیکن جب اس دنیا کے کچھ ایسے جہاز جو اخناتون کی تباہی چاہتے تھے اخناتون کو تباہ کرنے کے لیے سامنے آئے، تو یہ واحد نوجوان تھا جو ان سے مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اور اس کی وجہ ٹیلان تو جانتا ہے کیا تھی؟ میں نہیں جانتا۔ یہ جہاز جن لوگوں کی ملکیت ہے، ان میں یہ واحد شخص ہے جو اس کی ملکیت کا دعوے دار ہے۔ جو لوگ اسے چل کر یہاں تک لائے ہیں وہ بالکل اجنبی لوگ ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جہاز پر ایسے تباہ کن ہتھیار موجود ہیں جو جنگ کر سکتے ہیں، اور اس نے ان تباہ کن ہتھیاروں کی مدد سے اخناتون کو قائم رکھ کر ان سوبیرا والوں کی زندگی بخشی۔ اور جانتے ہو یہ کون ہے؟ شاید نئی پود کو حقیقتوں کا علم نہ ہو، لیکن تھیبور جادوگر یقیناً آج بھی اپنے نام سے یہاں زندہ ہوگا، اور یقیناً سوبیرا کے کسی گوشے میں آرام کر رہا ہوگا۔ یہ تھیبور کا بیٹا ہے، شکالا کا بیٹا ہے۔ ساتھ آنے والوں کی گردنیں اٹھیں اور آنکھیں حیرت سے شبان کو دیکھنے لگیں۔ ان میں سے دو افراد نے آگے بڑھ کر کہا، تھیبور اور شکالا کہاں ہیں؟ میں نہیں جانتا، میں تو ان کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ شبان بولا، مگر تیری کہانی کیا ہے؟ تھیبور کے بیٹے، تو کہاں پیدا ہوا؟ کیا یہاں سے تحقیق کرنے کے لیے جانے والوں میں تو بھی شامل تھا؟ مگر تو نہ ہوگا، کیونکہ تیری عمر اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ یعنی ان لمحات کا جب سوبیرا والوں نے اس دنیا میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں تو خود آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ تھیبور اور شکالا اب بھی تردانہ سے دور ہیں۔ تھیبور ہواؤں کا جادوگر، ہواؤں کے دوش پر سفر کرنے والا، ایک طویل سفر کے لیے ہوا کے رخ پر چل پڑا تھا، اور ہوائیں ان دونوں کو فضاؤں میں لے گئی تھیں، اور دیکھنے والی آنکھ نے انہیں دور، بہت دور تک دیکھا، یہاں تک کہ وہ سمندر میں گم ہو گئے، اور اس کے بعد تھیبور کی واپسی کبھی نہیں ہوئی، جبکہ ہواؤں کے جادوگر کو آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ تھیبور کے بیٹے، تو اول ہے، چونکہ تھیبور نے سوبیرا والوں کو ہواؤں کا جادو دیا، اور وہ تنگ دل نہیں تھا کہ اپنا جادو خود تک محدود رکھتا۔ معزز تھیبور کے نام پر ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، ہواؤں کے جادوگر کا بیٹا، ٹیلان کہنے لگا۔ ایک احمقانہ اعتراض تھا جسے مسترد کیا جاتا ہے۔ اور اب سوبیرا والو، میں تم سے شرمندہ ہوں کہ یہ رات تمہیں بھی اس انداز میں گزارنی پڑی، لیکن آؤ اپنی دنیا میں چلو۔ تمہارا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور تمہارے لیے وہ تمام انتظامات میں نے بذات خود کرائے ہیں جو تمہاری شان شان ہیں۔ آؤ سوبیرا کے لوگو، آؤ، اور تشتہ والو، تمہیں یہاں قید رہنا ہوگا۔ جو ناواقف ہیں انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ آسمان پر کڑکنے والی چمک کا جادو ہے، تمہارے اطراف احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تم میں سے کوئی اگر اس تک پہنچا تو یہ تمہیں خاکستر کر دے گا۔ اور نئی دنیا کے لوگوں، تم اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھنا، کیونکہ تمہارے بارے میں بزرگ فیصلہ کریں گے۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم ان کے ساتھ رہنا چاہو جو ہمارے مخالف ہیں، یا اگر ان سے جدا ہونا چاہو تو ہم تمہیں ایک الگ جگہ دیے دیتے ہیں تاکہ تم اپنے طور پر بسر کرو۔ اطمینان رکھو، تمہارے ساتھ ہمدردی ہوگی، اور تمہیں جس شے کی ضرورت ہو ہمارے آدمی تمہاری خدمت میں حاضر رہیں گے۔ ان سے اظہار کر دینا، یہی تشتہ والو تم سے کہا جاتا ہے۔ بے شک تم قیدی ہو، ہمارے مخالف ہو، لیکن کوئی سختی تم پر روا نہ ہوگی، سوائے اس کے کہ تمہیں منتشر ہو کر بھاگنے کا موقع نہ دیا جائے۔ چلو سوبیرا کے دانش مندو، چلو، میرے ساتھ چلو۔ سوبیرا کے وہ تمام لوگ جو اخناتون کے ذریعے یہاں تک پہنچے تھے چل پڑے، لیکن گارتھا نے شبان کو آنکھ کا اشارہ کیا تھا، اور وہ لابون کے ساتھ ہی رہی تھی کہ یہ منصوبہ اس کے ذہن میں تھا کہ اگر لابون کو آزادی ملے تو وہ تشتہ والوں کا ساتھ دے، اور اس طرح دونوں سمتیں سنبھالی جا سکیں۔ شبان یہ معلوم کر کے مرجھا گیا تھا کہ اس کی ماں شکالا اور اس کا باپ تھیبور یہاں تردانہ میں نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اسی دنیا کا سفر کیا تھا، ہواؤں کے دوش پر، اور نہ جانے کیا بیتی ان کے ساتھ، نہ جانے کیا واقعہ، کیا کہانی تھی، لیکن تحمل سے کام لیا اس نے۔ یہ تو تحقیق کرنے والی بات تھی کہ وہ دونوں کہاں گئے، اور اس کے لیے جلدی ممکن نہ تھی۔
یوں اس قید خانے سے نکل کر وہ ٹیلان کی رہنمائی سے سوبیرا کے ان گوشوں کی جانب چل پڑے جو اپنے اندر ہزاروں راز ہائے سربستہ چھپائے ہوئے تھا۔ سو یوں ہوا کہ اس جگہ سے کافی دور نکلنے کے بعد اچانک ہی شبان نے چٹانوں کا ایک جنگل دیکھا، ایک اتنا وسیع و عریض جنگل جو تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ جب وہ ان چٹانوں کے نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چٹانوں کے نچلے حصوں میں قد آدم دروازے بنے ہوئے ہیں، اتنے وسیع کہ انسان بآسانی ان دروازوں سے اندر داخل ہو جائیں، اور یہ چٹانیں گویا کسی گھر کا اوپری حصہ تھیں، اور ان دروازوں کی دوسری جانب صاف ستھری اور شفاف سیڑھیاں۔ سو انہیں لانے والے ان دروازوں سے اندر داخل ہونے لگے۔ بے شمار دروازے تھے ہر چٹان کے نیچے، لیکن سیڑھیاں طے کرنے کے بعد تمام راستے ایک بہت وسیع و عریض حال نما جگہ پر کھلتے تھے جو اندر سے پتھریلی دیواروں پر مشتمل تھی، اور اس کا فرش نہایت ہموار چکنا، دیواریں روشن طرح طرح کی چیزوں سے جو سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن یہ بجلی کا کمال نہیں تھا بلکہ کوئی اور ایجاد تھی جس نے اس حال کو اس قدر روشنی بخش دی تھی کہ آنکھوں کو بری نہ لگے اور ہر چیز صفائی سے دیکھی جا سکے۔ اور یہاں اس حال میں پتھر سے تراشی ہوئی سنگی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں جن کی تعداد ہزاروں کے قریب تھیں۔ درمیان میں میز نما شاید تراشی گئی تھی، اور یہ میز ایک دیوار سے لگی ہوئی تھی، اور اس کے گرد بیٹھنے والوں کا رخ ان تمام نشستوں کی جانب تھا جہاں سے انہیں دیکھا جا سکے۔ یہ کوئی کانفرنس ہال تھا جہاں انہیں لایا گیا تھا۔ پھر نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ ان دروازوں سے نمودار ہونے لگے اور سیڑھیوں سے گزرنے کے بعد ہال میں پڑی ہوئی نشستوں پر بیٹھنے لگے، جبکہ اخناتون سے آنے والوں کو میز کے گرد نشستوں پر ایک سمت جگہ دی گئی تھی، اور وہ سب ان نشستوں پر بٹھا دیے گئے تھے۔ ٹیلان اس میز کے عقبی حصے میں بنے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوا، اور اس نے کچھ دیر کے لیے یہاں موجود لوگوں سے معذرت طلب کر لی تھی۔ جب وہ برآمد ہوا تو اس کے ساتھ سفید لباسوں میں ملبوس معزز بوڑھے تھے جن کے بال برف کی مانند سفید لیکن صحت قابل رشک اور دیکھنے سے تعلق رکھنے والی۔ وہ سب جب اندر داخل ہوئے تو تمام لوگ احترام سے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ان سب کو ترقی و خوشحالی کی دعائیں دیں اور خود بیٹھ گئے تو بقیہ تمام افراد بھی بیٹھ گئے۔ ٹیلان نے تقریر کرنے والے انداز میں کہا، سوبیرا کے دانش مندوں، خوشی کا مقام ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں انہیں دیکھا جو سوبیرا کے لیے برکتیں لینے گئے تھے کہ ہمیں فوقیت حاصل ہو تشتہ والوں پر، اور امن و امان قائم کیا جائے تردانہ کی سرزمین پر، اور یہ برتری حاصل کرنے والے واپس آ گئے ہیں کہ وہ کہانی جو مجھے اس وقت سنائی گئی تھی جب سوبیرا کی سربراہی ان بزرگوں نے میرے شانے پر رکھی تھی، اور جس کا مفہوم یہ تھا کہ زمانہ قدیم میں تردانہ کی سرزمین پر صرف ایک قبیلہ آباد تھا اور یہ سب تردانہ کے لوگ کہلاتے تھے، لیکن پھر یوں ہوا کہ کچھ لوگوں نے غیر دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے دو گروہ بنا لیے، اور ایک گروہ تشتہ اور دوسرا سوبیرا کہلایا، تو دونوں کے درمیان اقتدار کی دوڑ شروع ہوئی، اور جادوگروں نے اپنے اپنے جادو سمیٹ لیے، کچھ تشتہ کے ساتھ ہوئے اور کچھ سوبیرا کے ساتھی بن گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جادو کی برتری کا اظہار شروع کر دیا، اور بدقسمتی یہ رہی کہ تشتہ والوں نے سلانوبیا چہارم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور اس طرح وہ برتری کا اظہار کرنے لگے، جس کی وجہ سے سوبیرا والوں کو پسپا ہو کر اپنے لیے دور دراز جگہ حاصل کرنا پڑی، اور ہمارا یہ موقف رہا کہ تردانہ کی زمین تباہی کا شکار نہ ہو بلکہ وہاں وہی قدیم امن قائم کیا جائے جو محبت کا پیغامبر ہوتا ہے۔ لیکن ہر پیشکش رد کر دی تشتہ والوں نے، اور کہا کہ سوبیرا کا نام ختم کر دیا جائے اور ہم ان کی غلامی اختیار کریں۔ سو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ایک اول ہو دوسرا آخر، ایک برتر ہو دوسرا محکوم۔ یہاں سے تو نفرت کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ برابری کی بنیاد ہی محبتوں کو قائم رکھتی ہے، اور سوبیرا والے بالآخر مجبور ہو گئے اپنے آپ کو مستحکم کرنے پر تاکہ ان کے جادو کا توڑ دریافت کیا جائے، اور یہ سب ایک ہی گروہ، ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، سب انہی صلاحیتوں کے مالک تھے جو ایک دوسرے کے پاس ہوتی ہیں، لیکن ایک طرف جارحیت تھی، دوسری طرف دفاع۔ یہ نہ سوچا گیا کہ اپنی ان قوتوں کو لے کر میدان میں نکل آیا جائے، بلکہ اصل جھگڑا ان جادوگروں کا تھا
جو اپنی جادوئی قوتوں کو سبقت دلانا چاہتے تھے، اور کچھ ایسے جادو دریافت کرنے کے بارے میں سوچا گیا جو تشتہ والوں کے پاس نہ ہوں۔ یوں ایک گروہ ترتیب دیا گیا جسے اس مہذب دنیا کی جانب روانہ کر دیا گیا جو قوت کا ایک الگ مقام ہے، اور یہ سمجھدار ایک طویل سفر پر چل پڑے نئے جہانوں کی تلاش میں، اور علم ہوا کہ انہوں نے وہ جہان پا لیے اور مصروف ہو گئے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد غداروں نے تشتہ والوں کو یہ بتا دیا کہ سوبیرا کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور تشتہ والوں نے سوچا کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، سو انہوں نے بھی ایک گروہ تیار کیا اور اسے اسی دنیا کی جانب روانہ کر دیا۔ وہاں ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، لیکن بالآخر اب یہ دونوں گروہ یہاں واپس آ چکے ہیں۔ یقینی طور پر اگر سوبیرا کے لوگ نئی دنیا کا جادو لے کر آئے ہیں تو تشتہ والے بھی کچھ نہ کچھ معلوم کر کے ہی آئے ہوں گے۔ اتفاق یہ کہ کچھ عرصے قبل سوبیرا والوں کو یہ علم ہو گیا کہ ایک سمندری جہاز اس سمت آ رہا ہے اور اس میں دونوں گروہ کے افراد موجود ہیں۔ چنانچہ یہاں میری تھوڑی سی تجویز کام آئی۔ میں جانتا تھا کہ طویل عرصے کے بعد اپنی سرزمین پر لوٹنے والے اس جغرافیائی کیفیت سے بے خبر ہوں گے جو تشتہ اور سوبیرا کی تھیں، اور یہ بھی علم ہوا ہمیں کہ تشتہ والے کس طرح ان کا استقبال کریں گے۔ سو میں نے اتنا ضرور کیا کہ سوبیرا کے اس علاقے کے ماحول کو تشتہ کے ماحول میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح وہ لوگ بھٹک کر ادھر آ گئے۔ اب وہ میرے قیدی ہیں۔ تشتہ والوں کو بے شک علم ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے جادوگر پہاڑوں کی چوٹیوں سے نگاہ رکھے ہوئے ہیں تشتہ کے علاقے کی جانب، اور اگر ادھر سے کوئی کارروائی ہوئی تو اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایک حل درکار ہے ہمیں۔ یقینی طور پر ہمارے معزز بزرگ جو میری رہنمائی کرتے ہیں اس وقت بہت کچھ سوچ چکے ہوں گے اس حل کے بارے میں، کیونکہ میں نے انہیں وقت دیا ہے، اور اے آنے والو، وقت ضائع کرنا دنیا کا سب سے برا کام ہے، اور وہی پسپائی اختیار کرتے ہیں جو وقت سے پیچھے رہ جائیں۔ چنانچہ ساری کارروائی اس وقت سے شروع ہو کر اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم اپنے لیے آئندہ کا حل نہ تلاش کر لیں۔ چنانچہ میں معزز بزرگوں کی اجازت سے نئی دنیا سے آنے والوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ سوبیرا کے لیے کیا لائے ہیں، اور ہمیں کس انداز میں اب تشتہ والوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ میں دعوت دیتا ہوں آنے والوں میں سے ایک شخص کو کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ چند لمحات کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ شبان دلچسپی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ایک شخص نے جو چہرے سے مدبر نظر آتا تھا کھڑے ہو کر کہا، نئی دنیا میں جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ بڑا غلط نظام قائم کیا ہے ان لوگوں نے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر شخص زندگی کو مختصر سمجھتا ہو اور یہ سوچتا ہو کہ جیسے بھی ممکن ہو حیات کے ان مختصر لمحات میں آسائشیں حاصل کی جائیں اور اپنی زندگی گزار کر فنا کے راستے اختیار کیے جائیں۔ بڑی بے یقینی ہے اس دنیا میں، کوئی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا، سب ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کی فکر میں سرگرداں رہتے ہیں مختلف انداز میں۔ کسی کے پاس غذائی قوت ہے تو وہ اپنی اس قوت کو سنہرے سکوں میں تبدیل کر رہا ہے، کسی کے پاس کوئی اور طاقت ہے تو وہ اپنی اس طاقت کو استعمال کر رہا ہے، اور یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ ہماری سرزمین کے جادوگر بالکل اسی انداز میں عمل کرنے لگے ہیں۔ لیکن میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ دنیا جسے ہم ترقی کی دنیا کہتے ہیں اتنی برق رفتاری سے پستی کے گڑھوں کی جانب جا رہی ہے کہ کوئی بھی لمحہ اس کا اختتام بن سکتا ہے۔ وہاں ہتھیار تیار کیے جاتے ہیں، آتش و آہن سے بنائے جاتے ہیں، وہاں بیماریاں ایجاد کی جاتی ہیں جراثیمی ہتھیاروں کی شکل میں، اور جب کہیں کچھ گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو وہ ہتھیار ایک دوسرے پر استعمال کرتے ہیں، جنگ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان ہتھیاروں سے جو فضاؤں کی کیفیت ہوتی ہے وہ لاکھوں المیے جنم دیتی ہے، بیماریاں گھر گھر پھیل جاتی ہیں، یہ بدترین المیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس معزز دنیا سے یہی احساس لے کر آیا ہوں کہ وہاں کے لوگ ترقی کے راستے ایک دوسرے کو فنا کرنے کی فکر میں سرگرداں ہیں، اور میرے خیال میں اس دنیا کی عمر بہت مختصر ہے۔ میں صرف ایک تجربہ لے کر آیا ہوں تردانہ کے لیے۔ بہت افسوسناک بات ہے
یہ ظاہر ہے ہمارا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جہاں انسان رہتا ہے وہاں سے خود بخود ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بھی انہی جیسے ہیں۔ لیکن یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ ان کی یہ سوچ رفتہ رفتہ تردانہ تک آ پہنچی ہے۔ بے شک ہم ذی روح ہیں، لیکن ان کی طرح زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ قدرت نے ہمارے اور ان کے درمیان وسیع و عریض سمندر حائل کیے ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ خدا ہم کو ان سے محفوظ رکھے ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ اپنا اختتام لکھ کر چلے جائیں گے، لیکن اگر کچھ برائیاں ہم تک پہنچ گئیں تو بالآخر تردانہ کا بھی یہی انجام ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے معزز دوست نے اس دنیا سے جو کچھ لا کر یہاں سبیرا والوں کو دیا وہ سب سے عظیم ہے۔ ایک ایسی سوچ جو محبتوں کو جنم دے، نفرتوں کو ختم کر دے، دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ قیمتی ہے، اور اگر اس دنیا سے ہم یہ تصور ہی لے آئے تو سبیرا کے لیے بہت کافی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تصور تشتہ والوں کے ذہنوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ ہمارا اصلی کام یہی ہوگا کہ ہم ان سے سخت جنگ کرنے کی بجائے ذہنی جنگ کریں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ نفرتیں تباہی کو جنم دیتی ہیں۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تشتہ والے ہمارے ہم آواز کیسے ہوں۔ ہماری تمام تر قوتیں اسی مقصد میں صرف ہونی چاہیے کہ ہم تشتہ والوں کو یہ سب احساس دلا دیں۔ اور ہتھیاروں کے طور پر آپ میں سے کوئی کیا لایا ہے؟ میں نے بارود کا جادو سیکھا ہے۔ زمین کے اندر پیلے رنگ کا ایک موم پایا جاتا ہے جو اس سلسلے میں کارآمد ہوتا ہے۔ اس موم کو دوسری چیزوں میں شامل کر کے، جن کے بارے میں مجھے علم ہے کہ زمین کے ہر خطے میں پائی جاتی ہیں، ایسے دھماکے کیے جا سکتے ہیں جو آگ بھی ابلے اور اپنی قوت سے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دے۔ میں نے اس جادو پر عبور حاصل کیا ہے۔ میں نے لوہے سے وہ ہتھیار بنانا سیکھے ہیں جن سے جسم کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ سیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے فلاں چیز سیکھی ہے۔ آنے والے اپنے اپنے بارے میں بتاتے رہے اور سننے والے لرزتے رہے۔ شبان خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں کچھ لوگ ہتھیار بنانے کے طریقے سیکھ کر آئے ہیں، وہیں کچھ لوگ وہ عظیم کہانیاں لے کر آئے ہیں جو سب سے بڑا ہتھیار محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن اب بات عمل کی رہ جاتی ہے۔ تشتہ والوں سے وہ ذہنی جنگ کس طرح شروع کی جائے جس سے انہیں نفرتیں ختم کر کے محبت پر آمادہ کیا جا سکے۔ یہ لمحوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری سوچ بوڑھی ہے۔ جوان ذہن زیادہ بہتر انداز میں سوچ سکتے ہیں اور ان کے جسموں میں عمل کرنے کی قوتیں بھی موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سمبلور کا بیٹا ٹیلان ہمارا سربراہ قرار پایا، اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ اور ایک روشن علامت ہے کہ ٹیلان اپنے بزرگوں کی بات کو اولیت دیتا ہے، اور اس نے ہم کو مقرر کیا ہے اپنی رہنمائی پر۔ سو ٹیلان کو مکمل اختیارات حاصل ہیں کہ وہ سوچے، عمل کرے اور ہم سے مشورہ کرتا رہے۔ بہت سے مسائل رفتہ رفتہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تشتہ کے ان قیدیوں کا ہے، اور ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ یہ لوگ بھی وہاں سے قوتیں لے کر آئے ہوں گے جو ہمارے مقابلے پر سامنے آ سکتی ہیں۔ چنانچہ ان کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا کیا کیا جائے۔ سیدھی سی بات ہے، انہیں تردانہ کے لیے خطرناک تصور کر کے ختم کر دیا جائے۔ نہیں، یہ حل نہیں ہے۔ مستقبل میں بہت سے ایسے معاملے آئیں گے۔ اگر یہ آغاز ہماری سمت سے ہو گیا تو یہ ایک روایت بن جائے گی۔ ہمیں تقدیر پر بھروسہ کرنا ہوگا، انہیں آزادی دینا ہوگی۔ یہ مناسب نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے بعد میں کوئی حل سوچا جائے گا اور فیصلہ ٹیلان کرے گا۔ شبان دیکھ رہا تھا کہ ہر شخص آزادانہ طور پر بول رہا ہے اور سب اس کی بات سنتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں۔ یہ واقعی بہت اچھی بات تھی۔ اگر کوئی غلطی پر ہوتا تو اس کی اصلاح ہو جاتی تھی، اور اگر سچ کہتا تو اسے تسلیم کیا جاتا تھا۔ در حقیقت یہی انداز زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ پھر یہ ضروری کارروائی ختم ہوئی۔ معزز بوڑھوں نے کہا، اور اب ان تمام باتوں کے بعد یہ طے پایا کہ بہت سے فیصلے غور کر کے کیے جائیں گے۔ ہم سب وطن واپس آنے والوں کو واپسی کی مبارکباد دیتے ہیں
اور انہیں اس مقدس مشن کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وطن واپس آنے والوں میں ایک نوجوان بھی ہے جو تھیبور کا بیٹا ہے، اور تھیبور اور شکالا ابھی اسی مقدس مشن پر ہیں۔ یقیناً وہ واپس آئیں گے۔ ان کے بیٹے کو بھی وطن واپسی مبارک ہو۔ ہاں، اسے انتظار کرنا ہوگا اپنے ماں باپ کا، اس یقین کے ساتھ کہ ان کی واپسی آخری بات ہے، اور یہ لڑکا حیرت ناک طور پر خوش نصیب ہے کہ ماں باپ کے نہ ہونے کے باوجود اس کے چاچا سمبور یہاں موجود ہیں۔ ٹیلان کا باپ سمبور اور عظیم ٹیلان اس کا چاچا زاد بھائی ہے۔ یہ انکشاف کچھ دیر سے کیا گیا، لیکن سمبور نے کہا کہ یہ بعد میں ہی اسے بتایا جائے۔ عظیم سمبور، اپنے بھتیجے کو محبت کے ساتھ اپنے گلے سے لگاؤ، یہ اس کا حقدار ہے کیونکہ یہاں اس کا باپ موجود نہیں ہے۔ شبان حیرت سے چونک پڑا تھا۔ اس کا کوئی چچا بھی ہے جس کا نام سمبور ہے، اور یہ نوجوان ٹیلان در حقیقت اسی کا خون ہے، اس کا چچا زاد بھائی۔ ٹیلان مسکراتی نگاہوں سے شبان کو دیکھنے لگا تھا، گویا اسے علم تھا اس بات کا، لیکن ضبط کیا تھا اس نے کہ اس کا اعلان بوڑھے ہی کریں، اور وہ بوڑھا شخص جو عام لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اٹھا، محبت سے شبان کے پاس پہنچا اور اسے شانوں سے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ محبت کا یہ منظر سبھی کے لیے متاثر کن تھا۔ شبان محسوس کر رہا تھا کہ بوڑھے سمبور کے بدن کا لمس اتنا سکون بخش ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیلان نے محبت سے شبان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میرے تایا کے بیٹے، میں سب سے زیادہ خوش ہوں کہ تو میرا خون ہے، اور تو نے ایک ایسی دنیا میں پرورش پائی ہے جہاں سے تو نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ محبتیں تو بے شک کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہیں، لیکن تو میرا دست راست ہے۔ اب تجھ سے مجھے جو مدد ملے گی وہ لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہوگی۔ میں اپنے تایا تھیبور کی واپسی کی دل سے دعا کرتا ہوں، اور تجھے یہ یقین دلاتا ہوں کہ تو برتر رہے گا میری اپنی ذات سے، اور میں تیری ہر بات کو اپنے لیے بہت بڑی سمجھوں گا۔ یہ حیرت ناک انکشاف شبان کو گنگ کر گیا تھا، اور وہ دیر تک عجیب و غریب جذبات میں ڈوبا رہا تھا۔ پھر یہ تقریب ختم ہوئی اور لوگ منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ حال خالی ہونے لگا، اور سمبور اور اس کا بیٹا ٹیلان شبان کو اپنے ساتھ لیے ہوئے وہاں سے باہر نکل آئے۔ ٹیلان شبان میں بہت دلچسپی لے رہا تھا۔ اس جگہ سے باہر نکلنے کے بعد ان ابری ہوئی چٹانوں کے درمیان چلتے ہوئے اس نے شبان سے کہا، دل تو چاہتا ہے کہ تجھ سے ہزاروں باتیں ایک ساتھ کر لوں، لیکن مجھے بہت سے احساسات ہیں، اور اس لیے میں تجھے ابھی پریشان نہیں کروں گا۔ پہلے کچھ وقت میرے ساتھ چل کر آرام کر، پھر میری اور تیری باتیں ہوں گی۔ اس کے لیے سینکڑوں چاند اور سینکڑوں سورج ناکافی ہوں گے۔ کیا تیرا دل مجھ سے باتیں کرنے کو چاہتا ہے؟ شبان مسکرا کر محبت بھرے انداز میں ٹیلان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہنے لگا، میرے بھائی اور اس سے زیادہ میرے دوست، میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں نے تجھے پایا، اور یہ انوکھی سرزمین جو میری اپنی ہے میرے لیے اس قدر اجنبی ہے، لیکن اتنی ہی دلکش۔ میں اس کی ہر بات جان لینے کا خواہش مند ہوں، اور جی چاہتا ہے کہ میں بھی جاگتا رہوں اور تجھ سے اس کے بارے میں پوچھتا رہوں۔ یہ انوکھے مکانات میری دنیا سے بالکل مختلف ہیں۔ ٹیلان کے چہرے پر شوق کے آثار ابھر گئے۔ اس نے کہا، تو کیا تیرے ہاں مکانات اس طرح تعمیر نہیں ہوتے؟ نہیں، بالکل نہیں، وہاں کا طرز تعمیر بالکل مختلف ہے۔ کیسا؟ ٹیلان نے سوال کیا، اور شبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، وہ لوگ زمین کی گہرائیوں میں رہنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ آسمان کی بلندیوں کی جانب پرواز کرتے ہیں۔ عمارتیں زمین سے پرواز کرتی ہیں تو پہاڑوں کی مانند بلند ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسی جن کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر زمین کو دیکھو تو انسان نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گے، اتنے چھوٹے کہ جیسے انگلی کا چھوٹا حصہ۔ مگر ان بلندیوں تک پہنچنا کیسے ہوتا ہے؟ راستے بنائے جاتے ہیں، اور جدید ترقی میں ایسی سیڑھیاں ایجاد کر لی ہیں جن پر صرف کھڑا ہو جائے اور پلک جھپکتے چوٹیوں تک پہنچ جایا جائے۔ گویا بلندی کا جادو، ٹیلان نے کہا، اور شبان ہنسنے لگا۔ ہاں، اب میں جادو کو کچھ کچھ سمجھتا جا رہا ہوں۔ یہ عمارتیں بے شمار انسانوں کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں، اور وہ وہاں مکمل زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ بہت چوٹی دار پست ہوتی ہیں۔
اور کہیں بالکل نہیں ہوتیں۔ کیا مطلب؟ لاتعداد انسان جو ایسی عمارتیں نہیں بنا سکتے، کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، بے گھر بے در، اور بعض اوقات لباس بھوک اور افلاس سے لرزتے ہوئے لاغر نحیف بیماریوں کا شکار موت کی جانب بڑھتے ہوئے، جبکہ زندگی جگہ جگہ انہیں مسرت بری نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ وہ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس زندہ رہنے کے وسائل نہیں ہوتے، اور بالآخر وہ بے کسی کی موت مر جاتے ہیں۔ یہ تو بہت افسوسناک اور تاریک پہلو ہے زندگی کا۔ تردانہ میں ہر اس شخص کی ذمہ داری دوسرے شخص کے شانوں پر پڑ سکتی ہے جو مشکل میں ہو اور اپنی مشکل خود نہ حل کر پائے۔ میرا خیال ہے تردانہ کی تاریخ میں کوئی شخص بے کسی سے نہیں مرا۔ ایک شخص اگر کسی شے کا ضرورت مند ہو اور یہ ضرورت اس کی زندگی پر بن جائے، تو اگر اس کا بہترین دشمن بھی ہو تو اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ دشمنی کو عارضی طور پر خیر آباد کہہ دے اور اس شخص کی ضرورت پوری کرے۔ اگر کوئی گریز کرتا ہے تو وہ تردانہ میں بہترین سزا کا مجرم قرار پاتا ہے اور اسے سزائیں دی جاتی ہیں۔ پہلی بنیادی حیثیت ایک دوسرے کا احساس کرنے کو دی جاتی ہے، اور یہی فطری قانون ہے۔ سارے معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن انسانی ہمدردی اور انسانی ضرورت کے معاملات میں کبھی آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ آسمان کی بلندیوں پر جا بیٹھنے والے، زمین کی پستیوں میں اگر ہم جیسوں ہی کا خیال نہ کر سکیں تو یہ بلندیاں تو بے مقصد ہوئیں، کیونکہ وہاں سے وہ آسمان پر نہیں پہنچ سکتے کہ وہ ستارے بن جائیں۔ تیرا کیا خیال ہے شبان؟ ہاں، تم نے بالکل درست کہا، اور حقیقی نیکیاں اور اچھائیاں کتابوں میں درج ہیں، اور جن کی تقلید کرنے کے لیے احکامات دیے گئے، اگر انہیں سے گریز کیا جائے تو بدترین مظاہرہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عمارتیں زیر زمین ہیں۔ بلندیوں سے اگر یہاں کا منظر دیکھا جائے تو یہ صرف سرسبز و شاداب جنگل و پہاڑ کے درمیان بکھری ہوئی چٹانیں نظر آئیں گی، اور کوئی نہ سمجھ پائے گا کہ ان کے نیچے زندگی پوشیدہ ہے۔ ہم پستیوں میں رہ کر بلندیوں کو دیکھتے ہیں اور بلندیوں کا احترام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کے لوگوں نے اپنے آپ کو بلند کر کے اپنے وجود کو پست کر لیا ہے، اور یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ ان تمام اقدار سے ہٹ کر جو جینے والوں کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ شبان ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا، تو ٹیلان نے پھر کہا، مگر تو تردانہ کا باشندہ ہے، سمجھا نہیں؟ تجھے اپنی زمین سے محبت ہوگی، یقیناً ہوگی، چونکہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ہاں بے شک مجھے تردانہ سے پیار ہے۔ پھر تو ان کے لیے افسردہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی جاندار ہیں، اور سچ بات یہ ہے کہ مجھے ان سے بے پناہ محبت ہے۔ میں کچھ ایسے افراد کو چھوڑ آیا ہوں جنہوں نے میری بے کسی کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس وقت میں ایک ناواقف بچہ تھا، اور یقیناً اگر میری پرورش اس جگہ ہوتی جہاں میں نے ہوش سنبھالا تو آج میں کشتی لے کر سمندر میں مچھلیاں پکڑتا ہوتا، شام کو یہ مچھلیاں فروخت کر کے اپنے پیٹ بھرتا اور پھر سو جاتا۔ مسائل سے کوئی واقفیت نہ ہوتی مجھے، اور نہ ہی میں کبھی تردانہ کی جانب رخ کر سکتا، کیونکہ نہ تو میرے وسائل ہوتے اور نہ میرے ذہن کی پہنچ۔ ٹیلان اسے ساتھ لیے ہوئے ایک ایسی چٹان نما جگہ پر پہنچ گیا جہاں بڑا سا دروازہ بنا ہوا تھا، اور اگر دنیا کے نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ٹیلان اس جگہ کا سردار تھا، اور اس میں سرداری کی شان ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں جہاں سب لوگ جمع ہوئے تھے وہ بے شک سردار نظر آیا تھا، اور اس کے بعد کچھ لوگوں سے گفتگو کرتا جا رہا تھا۔ ٹیلان اور اس کے بعد کچھ نہیں، پیچھے پیچھے چاچا سمبور آ رہا تھا اور کچھ لوگوں سے گفتگو کرتا جا رہا تھا۔ ٹیلان اس دروازے سے اندر داخل ہوا اور سیڑھیاں طے کر کے بڑے خوبصورت سجے ہوئے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے کا انداز مہذب دنیا کے کمروں سے مختلف نہیں تھا۔ دیواریں، چھت، زمین پر کسی قسم کی گھاس کے تنکوں سے بنا ہوا قالین جو موٹے موٹے تھے لیکن اتنے نرم کہ پاؤں ٹخنوں سے اوپر تک اس میں دھنس جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی مچھلیوں کے جسم کے ڈھانچوں اور ایسی ہی دوسری چیزوں پر خوبصورت کھال منڈ کر نشست گاہیں بنائی گئی تھیں، اور ساری کی ساری اتنی خوبصورت کے دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ جگہ جگہ فانوس لٹکے ہوئے تھے اور ان فانوسوں میں ہیرے جگمگا رہے تھے۔
جو رات کو دن بنا کر پیش کرتے تھے، اور ان کی روشنی اتنی ٹھنڈی، مستقل، پائیدار کہ اس میں نہ بجلی کا خرچ ہو اور نہ آنکھوں کو بری لگے۔ رنگوں کی مناسبت بھی ذہن میں رکھی گئی تھی۔ ماحول اتنا دلکش تھا کہ بس جان کھنچی چلی جائے، اور یہیں دو عورتیں نظر آئیں پہلی بار، اور شبان نے انہیں دیکھا۔ ان میں ایک عمر رسیدہ عورت تھی، کسی قدر بھاری بدن کی مالک، خاص قسم کا لباس پہنے ہوئے، اور ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، جسم اتنا موزوں اور متناسب کہ مانو پتھر سے بنایا گیا ہو۔ شبان نے اسے دیکھا اور اس کی مسکراہٹ شبان کو بے حد پسند آئی۔ تب معمر خط عورت نے آگے بڑھ کر کہا، یہ خبر مجھ تک پہنچ گئی کہ تو تھیبور کا بیٹا ہے، شکالی کی اولاد۔ میں تیری چچی ہوں، اور یہ میری بیٹی ٹیلی یعنی ٹیلان کی بہن۔ میں تجھے خوش آمدید کہتی ہوں، میرے جسم و جان کے ٹکڑے، کیونکہ تو میرے اپنوں میں سے ہے۔ آ میرے سینے سے لگ جا۔ شبان آگے بڑھا، عقب سے سمبور بھی پہنچ گیا تھا۔ معمر عورت نے شبان کو سینے سے لگا لیا، اور نہ جانے کیوں شبان کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ اسی لمحے اسے دردانہ یاد آئی، جس نے حقیقتاً اسے ماں کا پیار دیا تھا۔ محبت کا لفظ قیمتی ہوتا ہے، اور سمبور مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، تجھے شکوہ تھا میری بیوی کہ تیرا ایک ہی بیٹا ہے، لیکن دیکھ تیری تقدیر نے تجھے دو بیٹے عطا کر دیے۔ یہ ٹیلان کا بھائی ہے، میرے بھائی کا بیٹا۔ اور میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے اسے دیکھ کر۔ اگر مجھے یہ خدشہ ہوتا کہ میرا بھائی تھیبور واپس نہیں آئے گا، لیکن تو جانتی ہے کہ میرے پاس سوچ کا جادو ہے، اور میرے سوچ کا جادو مجھے یقین دلاتا ہے، اور یہ یقین میں تجھے بھی دلاتا ہوں کہ تھیبور اور تیری ماں شکالی ہواؤں کے دوش پر سفر کرتے ہوئے کہیں بھی پہنچ چکے ہوں، بالآخر ایک دن واپس آ جائیں گے۔ میری سوچ کا جادو مجھے بتاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور اگر پوچھتا ہے کہ میں اس اعتماد سے یہ بات کیسے کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے نہ پوچھ، کیونکہ سوچ دل کی گہرائیوں میں پروان چڑھتی ہے، کسی کو اتارنا ممکن نہیں ہوتا۔ نہیں چچا، مجھے تیرے علم پر یقین ہے۔ خوب، تو پھر یوں کر شبان کے اپنی دنیا کو اسی طرح خوش آمدید کہہ، جس طرح تو یہاں واپس آتا اور تیرا باپ تھیبور تیرا استقبال کرتا تو تجھے خوشی ہوتی۔ ہاں، مجھے اتنی ہی خوشی ہے چاچا، اور اب اگر مجھے اجازت ملے تو میں شبان کو اپنے کمرے میں لے جاؤں، اور وہیں اس کے لیے آرام گاہ کا بندوبست، جس کا نام بعد میں رل پتہ چلا تھا۔ معمر عورت مسکرا کر کہنے لگی، اور اگر تم لوگ سوچتے ہو کہ مرد بیرونی معاملات میں زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور عورت گھریلو معاملات میں احمق، تو یہ تم مردوں کی سوچ ہے، جبکہ تم نے ایسا کبھی نہیں پایا۔ مجھے علم ہوا کہ تھیبور کا بیٹا واپس آیا ہے تو میں نے بھی اپنی سوچ کے جادو کو اپنی وسعتوں کے مطابق پھیلایا، اور یہ سوچا کہ بھلا اس کا کیا سوال ہے کہ تھیبور کا بیٹا ہمارے ساتھ نہ رہے۔ گو اس کا اپنا گھر موجود ہے، لیکن وہ اس گھر میں تنہا نہیں رہے گا۔ چنانچہ میں نے ٹیلان کے کمرے میں اس کے لیے بھی بستر کا انتظام کیا ہے۔ یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو۔ سمبور ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، تیری سوچ کا جادو میرے علم میں ہے رل، اور تو یقین کر کے میں یہ جانتا تھا۔ تو ٹیلان اب تیرا دوست تیرے حوالے، اور یقیناً 5 بزرگ جو فیصلے کر دیں گے وہ تجھ تک پہنچ جائیں گے۔ سو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ شبان کو تردانہ سے پوری طرح آگاہ کر دے، اور یہ تو بڑی دلکش بات ہے کہ وہ سب یہاں سے جانے والے تھے جنہوں نے نئی دنیا دیکھی، لیکن شبان اس دنیا میں پیدا ہوا۔ جتنا یہ اس دنیا کو جانتا ہوگا بھلا کون جان سکتا ہے، اور تجھے اس کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوں گی وہ صرف اتنی ہی نہ ہوں گی، بلکہ میری سوچ کا جادو کہتا ہے کہ شبان تیرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا، اور اس کے مشوروں سے تو تشتہ والوں کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے میرے باپ ایسا ہی ہوگا، اور تم دیکھنا میں اور میرا بھائی مل کر تردانہ کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ میں اکیلا تھا، لیکن اب میرے ساتھ عقل کا عظیم جادو شامل ہو گیا ہے، اور اگر میرا بھائی کہے کہ وہ سبیرا کا ٹیلان ہے تو میں اپنا نام شبان رکھ لوں گا۔ ٹیلان کی محبت میں انتہائی خلوص تھا، اور اس کا کمرہ بے حد خوبصورت، جو ٹیلی اور اس کی ماں رل نے ترتیب دیا تھا۔ 2 بستر نشستیں، وسیع و عریض کمرہ،
اتنا ٹھنڈا کہ لگتا تھا جیسے ایئر کنڈیشنڈ لگا ہوا ہو۔ ہواؤں کو ایک مخصوص زاویے سے سوراخوں سے گزار کر اندر تک لایا گیا تھا۔ شبان ہر چیز کو محسوس کر رہا تھا اور اپنی دنیا کے لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بستر پر بیٹھا تو دھنستا ہی چلا گیا اور اسے ہنسی آ گئی۔ ٹیلان نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا، پوچھا، کیوں ہنسا شبان؟ میں سوچ رہا ہوں کہ انسان آسائشوں کے بارے میں ایک ہی انداز میں سوچتا ہے۔ یہ بستر کتنا نرم و گداز ہے۔ ہماری دنیا میں، میرا مطلب ہے اس دنیا میں جہاں سے میں آیا ہوں، اور بستروں کے گداز کے لیے عجیب و غریب اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک چیز فوم کہلاتی ہے، جو مختلف اشیاء کا مرکب ہوتی ہے۔ تمہارے ان بستروں کے نیچے کیا ہے؟ بستروں کا اوپری حصہ ویل مچھلی کی کھال سے بنایا گیا ہے اور اس کے نیچے سمندر کی سطح پر بہنے والی سفید رنگ کی گھاس کے انبار لگائے گئے ہیں، اور یہ گھاس انتہائی نرم اور لچکدار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ ایسی صفات رکھتی ہے جس سے انسانی جسم کی کھچاوٹ دور ہو جائے، اور اسے بہترین پایا گیا ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے ایک قسم وہ ہے جسے بن کر زمین پر بچھا دیا جاتا ہے تاکہ خوبصورت بھی لگے اور نرم بھی ہو۔ شبان نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، اور میری کہانی بڑی مختلف ہے ٹیلان، اور یاد کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنی دنیا کی بقا کے لیے سمندر میں خزانے تلاش کرنے نکلے تھے، وہ خزانے جو انہیں دنیا کی بقا کے لیے ممتاز کر دیں، اور ان کا مقصد یہی تھا، اور اس مقصد میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے وسائل سے مطمئن تھے، لیکن دوسروں کی بہتری کے لیے خواہاں سمندر کی دنیا کا جو تجزیہ مجھے یہاں آ کر ہوگا وہ کہیں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں سمندر کا شناسہ موجود ہے، اور یقیناً جو کچھ انہوں نے سمندر سے حاصل کیا ہوگا اس دنیا کو اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ ہاں، نئی دنیا وہاں سے بالکل مختلف ہے، اور ہمارے گزرنے والے یہ تاریخیں رقم کر گئے ہیں کہ ہم سمندر کے بیٹے ہیں۔ سمندر ہی ہماری تشکیل کا باعث بنا، اور سمندر نے ہی ہمیں وہ وسائل دیے ہیں جو ہم اس خشکی پر استعمال کر کے جی رہے ہیں۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔